باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کذبت قبلہم جٹلایا ان سے پہلے قوم قوم نوح نے والاحزاب اور دوسرے گروہوں نے من بعدہم ان کے بعد وہمت کل امت اور ارادہ کیا ہر امت نے برسولہم اپنے رسول کی بابت لیأخذوہ تاکہ وہ اسے گرفتار کرے وجادلوا بالباطل اور انہوں نے جھگڑا کیا جھوٹی باتوں کے ساتھ لیدحضوا بہ الحق تاکہ وہ ڈگمگا دیں اس کے ذریعے سے حق کو فاخذتہم چنانچہ میں نے پکڑ لیا ان کو فکیف کان عقاب تو کیسی تھی میری سزا۔ اللہ رب العالمین نے یہ سورہ غافر سورہ مؤمن کے شروع میں قرآن پاک کے حق ہونے کے دلائل پیش کیے اور ان لوگوں کو پیغام دیا کہ اللہ رب العالمین بخشنے والے ہیں، تم باطل پر لگے ہوئے ہو، چھوڑ کر حق پر آ جاؤ، اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں۔ اور ساتھ ہی اس سے پیچھے والی آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن کو، اللہ کی آیات کو کافر ہی جھٹلاتا ہے، مومن مسلمان بندہ تو سرخم تسلیم کرتا ہے۔ اور یہ کافر آج ہی نہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ہی نہیں، آپ سے پہلے جتنی بھی قومیں آئیں، قوم نوح آئی، قوم لوط آئی، قوم ہود، جتنے بھی انبیاء آئے، انبیاء کی قوموں نے نبی علیہ اپنے اپنے نبیوں کو جھٹلایا۔ فرمایا کہ انہوں نے یہاں تک کہ ہر امت میں کوئی نہ کوئی ایسا گروہ تھا کہ جس نے یہ ارادہ کیا ہو کہ اپنے نبی کو گرفتار کر لے، یعنی پکڑ لے، بعد میں تو قتل تک کی جو ہے پروپیگنڈے، جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آپ کو قتل کرنے کی سازشیں کی گئیں، ایسے ہی غلط ارادے انہوں نے کیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے یہ کام اس لیے کیے کہ شاید کہ وہ انبیاء کو ان کے راستے سے ہٹا دیں گے، ان کو جو ہے پھیر دیں گے، ان کو جو ہے وہ اپنے حق سے جو ہے دور کر دیں گے۔ فرمایا ایسا تو ہرگز نہیں ہو سکا، البتہ جو میری نبیوں کی طرف ان کو ڈگمگانے کے لیے، ان کو پھسلانے کے لیے بڑھے تو میں نے ان کو پکڑ کر، ان لوگوں کو پکڑ کر تباہ و برباد کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ نظام تھا کہ انبیاء کی تبلیغ کو جن لوگوں نے جھٹلایا ان کا انجام اللہ کا عذاب ہی بنا۔ وَكَذَلِكَ حَقَّتْ اور اسی طرح ثابت ہو گئی کلمۃ ربک آپ کے رب کی بات علی الذین کفروا ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا، انہم اصحاب النار کے بلا شبہ وہی دوزخ والے ہیں۔ یعنی جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کفار مکہ نے جب جھٹلایا تو اس وقت اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے قتل، آپ کو مار دینے تک کا سازشیں کی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر بدر کے مقام پر بتلایا کہ یہاں پر یہ لوگ رسوا ہونے والے ہیں، یہاں پر یہ لوگ جو ہے غرق ہونے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے سچ کر کے دکھلایا، اپنے عذاب کو لوگوں تک یہ بات پہنچا دی کہ جو لوگ اللہ کی بات کو جھٹلا دیتے ہیں اللہ ان کو تباہ و برباد فرماتے ہیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔